الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ معزز سامعین، آپ سب کی آمد باعث مسرت ہے۔ آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تمام سبنی کے بھلی کرے آیا چوں تھا۔ آپ نے ہمارے دعوت کو قبول کیا، آپ نے ہمارے بلاوے کا جواب دیا، آپ نے ہماری عزت افزائی کی، ہم سے پیار کیا، ہمارے ساتھ محبت کا ثبوت پیش کیا۔ اس دور میں جب آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اپنے کام کے لیے نکلتا ہے، اپنے کاروبار کے لیے نکلتا ہے، اپنی ضروریات کے لیے نکلتا ہے۔ یہ دن بدن ہماری خواہشات بڑھتی چلی جا رہی ہے اور بوجھ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ جس طرح اونٹ پر سامان لادا جاتا ہے تو پہلے ایک بوری، پھر دوسری بوری، پھر تیسری بوری، اس رکھوالے کا حرص بڑھتا چلا جاتا ہے، پھر بوریوں پر بوریاں لدتی چلی جاتی ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ بھائی اتنا بوجھ اونٹ پر بڑھ گیا، اتنا بوجھ اونٹ پر بڑھ گیا کہ جو یہ بوجھ اس پر ڈالا گیا یہ آخری تنکا ثابت ہوا۔ یہ یعنی کہ اونٹ بیچارہ جواب دے گیا اور وہ گر پڑا۔ آج کے دور میں ہم اپنے اوپر بوجھ ڈالتے چلے جا رہے ہیں اور دن بدن اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو اس بوجھ کی انتہا کیا ہوگی وہ اس ناچیز کو پتہ نہیں ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ لیکن اس مصروفیت کے زمانے میں آپ نے اپنے گھروں کو چھوڑا، اپنے دفتروں کو بند کیا، اپنے کام کو بند کیا، اپنے اہل و عیال کو چھوڑا، یہاں آ گئے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ لیکن ایک سوال بنتا ہے، آپ سے سوال بنتا ہے، بھئی ہم آئے کیوں ہیں؟ کیوں آئے ہو آپ؟ مجھے جواب چاہیے۔ کیوں آئے ہو آپ؟ نہیں، یہ سوال آج ہم اپنے آپ سے کریں، بہت ضروری ہے۔ کوئی شکل ایسی تو ہے نہیں کہ کئی جس کو ہم کہیں کہ یہ حسین عالم ہے، ہم اس کو دیکھنے جا رہے۔ کوئی شکل یہاں ایسی ہے نہیں۔ یہاں کوئی ایسا تماشا بھی نہیں ہو رہا ہے کہ ٹکٹ، مہنگے ٹکٹ خرید کر ہم وہ تماشا دیکھیں۔ یہاں کوئی بہت بڑا گائک بھی نہیں آیا ہوا ہے کہ جس کی سریلی آواز سننے کے لیے ہم بےتاب ہوں۔ یہاں کوئی سیاسی بات بھی سیدھے انداز میں نہیں ہو رہی ہے کہ ہم سمجھیں کہ ہمیں اپنے سیاسی حقوق کو پانے کا کوئی شعور سیدھی طرح حاصل ہو جائے گا۔ کیوں آئے ہو آپ؟ مجھے جواب چاہیے۔ میں خواتین سے پوچھتا ہوں، آپ سے پوچھتا ہوں، میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، کیوں آئے؟ اتنا قیمتی وقت، آپ کے ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ کی ہم قیمت لگانا چاہیں تو نہیں لگا سکتے۔ سیٹھ کا وقت بھی قیمتی ہے، استاد کا وقت بھی قیمتی ہے، شاگرد کا وقت بھی قیمتی ہے، مزدور کا وقت بھی قیمتی ہے، کاشتکار کا وقت بھی قیمتی ہے۔ تو اس قیمتی وقت جس کو ہم پیسوں میں اگر خریدنا چاہیں تو میرے پاس طاقت نہیں، کسی کے پاس اس وقت طاقت نہیں کہ اتنے سارے لوگوں کا وقت خرید کر سکے۔ کوئی تو وجہ ہے جو آپ کو یہاں کھینچ کر لائی ہے، کوئی تو جستجو ہے، کوئی آپ کے دل میں تڑپ ہے، کوئی بے چینی ہے۔ اگرچہ ہم
मुबहम लोग हैं। हमें हमारे शूर को अभी मंजिलें तय करनी है, हमारे फहम को अभी मंजिलें तय करनी है, ताकि हम अपने शूर की मंजिलों तक रसाई, उस मंजिल तक रसाई हासिल कर सकें कि हम समझ सकें कि मेरे अंदर में ये बेचैनी क्यों है, मैं क्यों तड़पता हूं, मेरी नींदें क्यों उखड़ जाती हैं, मुझे इज़्तिराब क्यों होता है, मैं करवटें क्यों बदलता हूं। ये आपकी कैफियत भी है और मेरी कैफियत भी है। बेचैनी रहती है या नहीं रहती, प्यास रहती है या नहीं रहती। दुनियादार लोगों से भी ये सवाल है, जिनके पास दौलत की फरावानी है उनसे भी सवाल है, जिनके पास दौलत की फरावानी नहीं उनसे भी सवाल है, मर्दों से भी सवाल है, खवातीन से भी सवाल है। दुनियादार लोगों ने असबाब इकट्ठे किए, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बेचैनी नहीं गई। उन्होंने सोचा कि लाख के 2 लाख बनेंगे तो बेचैनी खत्म होगी, नहीं खत्म हो रही है। लाख से करोड़ बनेंगे, बेचैनी खत्म होगी, खत्म नहीं हो रही है। मुल्ला मौलवी आलिम ने सोचा कि कोई अच्छी तकरीर सुनाऊंगा तो मुझे सुकून मिलेगा। एक तकरीर के बाद और शौक बढ़ गया, एक किताब लिखने के बाद और शौक बढ़ गया। मैंने किताब लिख मारी, सोचा भाई वाह वाह मैं साहिब किताब हो गया। अब शौक हुआ कि एक और किताब भी लिखूं, फिर एक और किताब भी लिखूं। 10 किताबें लिख मारी, लेकिन अभी तक मुझे तसल्ली नहीं हो रही है। सवाल है आपसे, हम क्यों आए हैं? उस चीज के लिए जो मेरी नाकिस और मामूली सी मालूमात है, उसके पेश नजर में अर्ज करने की कोशिश करूंगा कि हम किसी तलाश में आए हैं, हम किसी को ढूंढ रहे हैं, किसी से मिलना चाहते हैं, किसी की दोस्ती चाहते हैं, किसी का प्यार चाहते हैं, किसी की शफकत चाहते हैं, किसी की कुर्बत चाहते हैं, किसी का जलवा देखना चाहते हैं, किसी के आंखों में हम देखना चाहते हैं। उसकी आंखों में क्या समाया हुआ है, उसकी आंखों में कितना प्यार है, उसकी आंखों में कोई गुस्सा है, उसकी आंखों में कोई नफरत है, उसकी आंखों में कोई पसंदीदगी है, नापसंदीदगी है, क्या है? हम ये सारी चीजें देखना चाह रहे हैं, लेकिन वो है कौन? हम सब एक दूसरे को तक रहे हैं। जैसे अभी कहा जा रहा था, मैं भी मिट्टी का माधु, आप भी मिट्टी के माधु। जैसी आपकी शक्ल वैसी मेरी शक्ल, जैसी मुझे भूख लगती है वैसे आपको भूख लगती है, जैसे मुझे प्यास लगती है वैसे आपको प्यास लगती है, जैसे मुझे रात को बिस्तर चाहिए वैसे आपको बिस्तर चाहिए। हम तो एक जैसे हो गए। तो वो कौन है जो निराला है? वो कौन है जो लाडला है? वो कौन है जो पर्दों के पीछे छुपा बैठा है? वो कौन है जो हमें घर में सुख से बैठने नहीं देता? वो कौन है जो हमारे नींदों में भी हमें बेचैन कर देता है? वो कौन है? और ऊपर से वो कह भी देता है कि मैं तुम्हें बेचैन करता हूं, मैं तुम्हें नींद में भी जगा देता हूं, मैं तुम्हें तड़पाता हूं, तेरे बातिन में आग लगा देता हूं। अमीर समझ रहे हैं ये आग नोटों से बुझेगी, गरीब समझ रहे हैं कि पानी से बुझेगी, सियासतदान सोच रहे हैं कि ताकत और पावर पॉलिटिक्स से ये आग बुझेगी, कोई वडेरा, कोई जमींदार सोच रहा है कि जमीनों क्या तादाद बढ़ाने से ये आग बुझेगी। आग बुझने का नाम ही नहीं ले रही। भाई कौन लगा रहा है ये आग? किसने बेचैन कर रखा है? जो छुपा हुआ है और जो पुकारता है, जो बुलाता है, जो खींचता है, हमारे कदम उसके इशारे पर उठते हैं। वो कहता है कि तुम्हारी आंखें भी मुझे नहीं देख सकती। मुश्किल हो गया बहुत,
बेचैन भी कर दिया, घर में भी सुख से बैठने नहीं दिया, दौलत में भी मजा नहीं पाया, हिजर में भी मजा नहीं आया, विसाल में भी सुकून नहीं मिला। ए मेरे लाडले, ए मेरे प्यारे, हम क्या करें? हम क्या करें? क्या इस तरह तड़प तड़प के हम मर जाएंगे? इस तरह हमारे जनाजे उठेंगे और इस तरह बेसरो सामानी के आलम में दुनिया से रुखसत हो जाएंगे? क्या नामुराद नाकामी हमारा मुकद्दर है? कोई रास्ता तो बताओ ए मेरे प्यारे, ए मेरे मेहरबान, कुछ तो बताओ। जब हम देख भी नहीं पाते तो फिर हम क्या करें? तो आगे वो कहता है, जरा सोचो तो सही, मैंने तुम्हारे काम को मुश्किल नहीं बनाया है बेवकूफ। मुझे कहता है बेवकूफ, तेरे काम को मुश्किल नहीं बना, आप तो समझदार लोग हैं सब। ए बेवकूफ, तुम्हारे काम को मैंने मुश्किल नहीं बनाया है, मैंने तुम्हारे काम को आसान बनाया है, लेकिन तुम समझते क्यों नहीं हो? क्या हुआ? तुम्हारी आंख मेरा इदराक नहीं कर सकती तो क्या हुआ? तुम्हारे में नजर नहीं आता, क्या हुआ? तुम मेरे पास पहुंचने का एहसास नहीं पा सकते, क्या हुआ? वो कहता है तुम्हारे अंदर ताकत नहीं, तुम्हारे आंखों में सलाहियत नहीं, तुम्हारे जहन में वो इल्मियत नहीं। वो कहता है चलो मैं तुम्हारी आंखों की तरफ चलकर आता हूं। वो युद्रिकुल अब्सार, वो खुद तुम्हारी तरफ चलकर आता है, वो खुद तुम्हारी तरफ। मेरा रब्बुल आलमीन अल्लाह की जात कहती वह युद्रिकुल अब्सार, तुम्हारी आंखें मुझ पर नहीं पहुंच सकेंगी, तुम्हारा इल्म मुझे नहीं पहुंच सकेगा, मैं तुम्हारे तरफ चलकर आता हूं। ए परवरदिगार, फिर हम कहां ढूंढें तुझे? वो कहता है जो मेरा जिक्र करते हैं, मुझसे प्यार करते हैं, मैं उनके साथ होता हूं। जब वहां पहुंचोगे तो मैं तुम्हें देख लूंगा और तुम्हारी आंखों में समा जाऊंगा, तुम्हारे दिल में समा जाऊंगा, तुम्हारे खून में समा जाऊंगा, तुम्हारे बाल बाल में समा जाऊंगा, तुम्हारी रगो पै में समा जाऊंगा। तुम्हारे दिल के अंदर वो करार, वो सुकून आएगा जो नोट, पैसे, दौलत, ताकत, हवस से वो सुकून, वो करार खरीदा नहीं जा सकता। मैं तुम्हें इनाम में मुफ्त में दे दूंगा। पाढ़े ईंदुम हो तो कुछ आओ अगबरी थया। शाह साहब तो ये रमज समझ चुके। वो कहता है वो दोस्त तो मेरे पास खुद चल कर आ रहा है। ए फकीरों, हम दर दर धक्के खाते हैं, कभी उसके पास गए, कभी उसके पास गए, कभी उसके पीछे चले, कभी उसके पीछे चले। भाई ये नहीं, वो कहते हैं, हमारे हजरत फरमाते थे पीर मिठा रहमतुल्लाह अलैह कि वो जोगी थे, वो चल पड़े थे, तो वो उन्होंने कहीं रात को बसेरा किया, तो उनका एक कुत्ता था। रात को कुत्ते जागते हैं, वो कुतिया रात को जागती रही, सुबह के टाइम उसको नींद आ गई, वो जोगी वहां से रवाना हो गए, कुतिया सोती रह गई। जब जाग उसको आ गई तो उसको कुछ भी याद नहीं था, सिर्फ ये याद था कि जो मेरे मालिक हैं उनके रंग, कपड़ों का रंग गैरवी है उनके। उसको सिर्फ ये मालूम याद रह गया था कि मेरे मालिकों के कपड़ों का रंग गैरवी है। तो बेचारी वो कुतिया जिसके भी गैरवी कपड़े देखती उसके पीछे भाग पड़ती। तो आज हम भी कभी इसके पीछे भागते हैं, कभी उसके पीछे भागते हैं, कभी इसके पीछे भागते हैं। जब खुदा कहता है अना जलीस मन ज़करनी, जो मेरा जिक्र करता है मैं उसके साथ होता हूं। इतने जिक्र वाले आप यहां बैठे हुए हैं, तो वो प्यारा, वो लाडला महबूब रब्बुल आलमीन, जिसका तारुफ हमारे आका व मौला हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें करवाया, जिसका इरफान आका व मौला हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया, तो वो परवरदिगार जिक्र वालों के साथ होता है। उनकी तरफ जाना, उनके साथ तुम्हारा बैठना,
یہ ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں، یہ میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ یہ بیٹھنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات کے ساتھ نہیں، یہ قربت، یہ صحبت، یہ ہم نشینی خدا کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو اس چیز کا احساس اپنے دل کی گہرائیوں میں محسوس کریں۔ تو پہلی بات یہ ہوئی کہ جس نے آج ہمارے دل میں تڑپ پیدا کی، چل کر یہاں آئے، تو وہ ہمارے آنے سے پہلے ہی ہمارے پاس پہنچ چکا تھا۔ ہماری آنکھیں اس کو دیکھ نہیں رہی تھی، لیکن وہ ہمارے آنکھوں میں آ گیا ہے۔ ہمارا دماغ اس کو سمجھنے سے قاصر تھا، لیکن وہ خود چل کر ہمارے دل میں آ چکا ہے۔ آنکھ کھولو، ذرا آنکھ کھولو، ذرا جھانک کر دیکھو، چھو ونی ونکار ہت نہ گولی ہو تکے، لکھو کین لطیف چے بارو چو بے پار، نائے نیڑ نہار تو میں دیرو دوست جو۔ ذرا جھانک کر دیکھو، دل کو دیکھو، جو تمہارا رنگ ہے، جو ہمارا رنگ ہے، جو ہماری اوقات ہیں، جو ہماری طاقت ہے، جو ہماری صلاحیت ہے، اس سے کوئی سروکار نہیں۔ پروردگار کی نظر میں جتنی بھی مخلوق ہے، سب کے لیے پیار ہے، سب کے لیے شفقت ہے۔ بخش دینا تو اس کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، معاف کر دینا تو اس کے لیے کوئی بڑی بات ہے ہی نہیں۔ دوستو، کبھی بھی مایوس مت ہونا اس رحمت رب العالمین کی ذات سے۔ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عظیم الشان بزرگ گزرے ہیں، بغداد کے رہنے والے۔ غالباً وہ غلامانہ زندگی بسر کرتے تھے۔ کسی نے، اگر مجھ سے غلطی نہیں ہو رہی ہے، ان کی علمیت کو، ان کے مقام کو، ان کی شان کو دیکھ کر ان کو خرید کر آزاد کر دیا تھا، تو وہ وقت کے امام بن گئے اور بہت بڑے عارف تھے۔ کوئی یہ ذرا توجہ سے مجھے ہم سب کو سننا ہے، وہ گیا کوئی شخص ان کے پاس، تو حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ زارو قطع رو رہے۔ وہی بات میں عرض کر رہا تھا، کس نے بے چین کر رکھا ہے؟ کیوں قرار نہیں آتا؟ تو وہ رو رہے ہیں، تو اس دوست نے، ان کے مقرب نے پوچھا کہ حضور کیا چیز رلا رہی ہے؟ کیا اب آپ کو گناہ یا رلا رہے ہیں؟ آپ کو گناہ یا رلا رہے ہیں؟ بے فرمانیاں، غلطیاں اور کوتاہیاں رلا رہی ہیں؟ تو اور زیادہ رونے لگے۔ جب رو رو کے ہلکان ہو گئے تو کہنے لگے، بھائی نہیں نہیں نہیں، گناہ نہیں رلا رہے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میرا رب اتنا سخی اور مہربان ہے کہ میرے گناہ تو اس کی رحمت کے آگے رائی کے دانے جتنے بھی نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ مجھے پتا ہے جب میں اس کے سامنے جاؤں گا تو وہ مجھے میرے گناہ بغیر کسی دیر کے معاف کر دے گا۔ زمینوں سے بھرے ہوئی میرے گناہ ہوں، زمینوں کے کناروں تک، آسمان کے کناروں تک پہنچے ہوئے ہوں، تو وہ ان گناہوں کو بخش دے گا۔ مجھے جو چیز رلا رہی ہے وہ یہ رلا رہی ہے کہ میرا رشتہ مالک سے بنا ہے یا نہیں بنا ہے۔ آپ سے بھی سوال ہے، میں اپنے آپ سے بھی پوچھتا ہوں، میرا تعلق جڑا ہے یا نہیں جڑا ہے؟ میرا ناطہ اللہ سے بندھا ہے یا نہیں بندھا ہے؟ ثواب اور گناہ تو بعد میں آتے ہیں، پہلے تو تعلق جڑے، رشتہ جڑے، رابطہ ہو۔ تو آج ہم سب اس کوشش میں ہم یہاں آئے ہیں۔ ہم جیسے ہزاروں گنہگار یہاں موجود ہوں گے تو نیکوکار بھی موجود ہوں گے۔ دیکھو، وہ اتنی کریم ذات ہے کہ جہاں پھول اگاتا ہے، یہ پھول خوبصورت، یہ خدا کی حسین قدرت کا مظہر ہے۔ جہاں خوشبودار پھول اگاتا ہے، ان کے ساتھ کانٹے بھی اگا دیتا ہے۔ ان پھولوں کے ساتھ کانٹے بھی اگا دیتا ہے۔ اور پانی لگانے والا جب پانی لگاتا ہے، اس کی قدرت دیکھو، اس کی حکمت دیکھو، وہ پھولوں کو بھی پانی مل جاتا ہے، کانٹوں کو بھی پانی مل جاتا ہے۔ ایسے ہے یا نہیں؟ اس کا کرشمہ ہے۔ کوئی پانی لگاتا ہے تو اس کی نظر پھولوں پر ہوتی ہے،
لیکن جیسے ہی پانی لگائے گا تو جس طرح پھول اس پانی سے سیراب ہوتے ہیں اسی طرح کانٹے بھی اس سے سیراب ہو جاتے ہیں. تو یہاں بہت سارے پھول بیٹھے ہوئے ہیں اور مجھ جیسے کانٹے بھی ہیں. تو جب رحمت کی بارش برستی ہے، وہ مالی اس باغ کا جب پانی چھڑکاتا ہے تو اس کی قدرت ہے، اس کا طریقہ ہے، اس کی حکمت ہے، اس کے کام کرنے کا انداز ہے کہ وہ پانی پھولوں کو بھی دیتا چلا جائے گا تو کانٹوں کو بھی دیتا چلا جائے گا. تو اس لیے کبھی بھی اللہ کی رحمت سے کوئی بھی محروم نہیں رہتا سوا اس شخص کے کہ جو اللہ کی دربار میں امید کو توڑ دیتا ہے اور مایوسی اس کے دل میں گھر کر لیتی ہے. وہ شخص محروم رہ سکتا ہے، ورنہ تو کتنا بھی گنہگار ہو، بدکار ہو، سہکار ہو، جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے، جب وہ گڑ گڑاتا ہے، جب وہ مانگتا ہے تو خدا جھولیاں بھر بھر کے اس کو عطا کرتا ہے. تو یہاں جتنے بھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو ان میں جتنے بھی خدا کے پیارے ہیں ان پر رحمت کی بارش برس رہی ہے، تو جو گنہگار ہیں وہ بھی اس سے سیراب ہو رہے ہیں. یہی تو جماعت میں بیٹھنے کا فائدہ ہے، یہی تو ذکر والوں کے ساتھ بیٹھنے کی برکتیں ہیں. تو اپنے دل کو بڑا کریں. خدا کی رحمت بہت وسیع ہے، ہماری اوقات اور توقعات سے بھی کہیں زیادہ ہے. لیکن ہمیں یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ یہ جو دنیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے مقصد کے لیے پیدا کی ہے. جو بھی ہم کام کرتے ہیں اپنے معاش کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنی ذات کے لیے، اس کے لیے خدا نے محنت کو شرط قرار دیا ہے. محنت کرو گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر برکت بھی ہوگی. محنت کرو گے تو کامیابی بھی ہوگی، محنت کرو گے تو نفع بھی ہوگا، محنت کرو گے تو منزل کو بھی پہنچو گے. کاروبار کرنے والے، دکان چلانے والے، مزدوری کرنے والے، ملازمت کرنے والے، آپ سب پر، ہم سب پر لازم ہے کہ جس جس شعبے سے ہم وابستہ ہیں اللہ کے اس شرط کو پورا کریں کہ محنت کرو. محنت کرتے چلے جاؤ، اور جب محنت کر کے تم کچھ حاصل کر لیتے ہو، جو اللہ کا جو طریقہ ہے، جو میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک وتیرہ تھا، جو آپ کا مزاج تھا، جو آپ کا اسوہ حسنہ تھا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میرے پیارے نبی کی، میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری جان مال آپ پر قربان، کہ میرے نبی کا جو وتیرہ ہے، جو طریقہ ہے، جو زندگی ہے، اے اہل ایمان تمہارے لیے حسین ترین نمونہ ہے. ہم اور آپ نے محنت کی. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، آخرت کی کھیتی ہے. محنت کی، اس میں سے ہمیں نفع ملا. اپنی ضرورت کو پورا کرو، اپنے والدین اور بچوں کی ضرورت کو پورا کرو. سب سے بڑھ کر اپنی اولاد کی تعلیم اور تربیت کو بہتر طریقے سے پورا کرنے کی کوشش کرو. یہ پیسے اپنی اولاد کی تعلیم اور تربیت پر صرف کرنے چاہیے ہم سب کو، تاکہ وہ اچھے انسان بنے، اچھے مسلمان بنے، خدا کے ذکر کرنے والے بنے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو میرے نبی کا طریقہ تھا، 1 درہم یا لاکھ درہم آتا تھا، وہ گھر نہیں لے جاتے تھے، اپنے دوستوں میں بانٹتے تھے. آج ہم اور آپ سب یہاں سے سیکھ کر اٹھیں. جو ہمیں خدا نے عطا کیا ہے، محنت سے کمایا ہے، رزق حلال کی صورت میں دیا ہے، میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس وتیرے اور اسوہ اور طریقے کے مطابق صرف جیبیں نہیں بھرنی ہے، بلکہ دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھنا ہے. میرا کوئی بھائی، میرا کوئی ہم جماعت، میرا کوئی رشتہ دار، میرا کوئی پیارا کسی تکلیف میں ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس طریقے کو یاد کرتے ہوئے اس کی بے دریغ مدد کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. کوئی ہمارے پڑوس میں بیمار تو نہیں ہے تو اس کے علاج کی صورت نہیں بن رہی ہے تو اے فقیرو، اے میرے دوستو،
اے جماعت اصلاح المسلمین کے اراکین و ممبران، ہم اور آپ کو چپ کر کے خاموش بیٹھ کر کے رہنا یہ ہمیں زیب نہیں دیتا. ہم نکلیں، آگے بڑھیں. اس کے لیے موٹر سائیکل ہے تو موٹر سائیکل لے آئے، اگر کار ہے تو کار لے آئے، ایمبولینس چاہیے تو ایمبولینس لے کر آئے، اس کے ساتھ بیٹھیں اور اس کو لے جائیں، اس کا علاج کروائیں. یہ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اگر کوئی مشکل کا شکار ہے، کاروبار میں پھنس گیا ہے، تو اس کا حوصلہ بڑھائیں، اس کی ہمت بڑھائیں، اس کو طریقہ بتائیں، اس کی رہنمائی کریں، تاکہ وہ اپنے کاروبار میں محنت کر کے، صحیح محنت کرے کے، صحیح حکمت عملی اختیار کر کے اس مشکل صورتحال سے باہر آ سکے. اس کا ہاتھ تھام لے، کیونکہ میرے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح لوگوں کا ہاتھ تھام لیتے تھے. وہ اپنی بھوک بھول جاتے تھے، اپنے دوستوں کی بھوک کا فکر پہلے کرتے تھے. پنکھا تھوڑا چلا. اپنی بھوک سے پہلے اپنے دوستوں کی بھوک مٹانے کی فکر کیا کرتے تھے. اگر اسی طرح ہم اپنی خواہش کے پیچھے بھاگتے رہے جس طرح کہ اس وقت ہم کر رہے ہیں، پھر اللہ کے بندے ہم نہیں کہلوائیں گے، ہم اپنے نفس کے بندے کہلوائیں گے، اب خواہش کے بندے. بھلے لاکھ دعویٰ کریں کہ ہم خدا کے بندے ہیں، لیکن جب ہم اپنے مقصد، مطلب، مفاد اور لالچ اور حرص کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تو پھر اللہ کے بندے ہم کا نہیں کہلوائیں گے. ہم اپنی خواہش کے بندے اور اپنے نفس کے نوکر ہیں. بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو ایک موقع پر وہ کیفیت بھی میرے بھائیوں ہمیں یاد کرنی چاہیے. مہمان آیا ہے گھر، آپ نے پیغام دیا ہے کہ مہمان کے لیے کچھ کھانا پیش کیا جائے، تو گھر سے یہ جواب آتا ہے کہ اتنے دنوں سے گھر کا چولہا گرم نہیں ہوا، کھانے کی کوئی چیز گھر میں موجود نہیں ہے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حویلی سے جواب آتا ہے. لیکن کوئی گھبراہٹ نہیں، کوئی پریشانی نہیں. اپنے مہمان کا ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی جو ہمارے اس مہمان کو آج رات میزبانی کرے اس مہمان کی. تو اس نبی کے ہم غلام ہیں، ان کے راستے پر چلتے ہیں. دل کو بڑا کرو، اپنا پیٹ بھرنے سے پہلے میرے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اوروں کے پیٹ بھرنے کا فکر کرو. وہ امام شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ کا مشہور واقعہ ہے. وہ ہم بڑے لوگوں کی صحبت میں جاتے ہیں تو پھر ہمیں ان کی صحبت اتنی اچھی لگتی ہے کہ ان سے دور جانے کا دل نہیں کرتا، اور پھر زندگی ان کی خدمت میں ہم بتا دیتے ہیں. وہ امام شبلی ہیں یا سری سکتی ہیں، مجھے اشتباہ ہو رہا ہے. وہ کسی بادشاہ کی خدمت میں رہتے تھے، تو بادشاہ ایک دن اس سے خوش ہو گیا. خوش ہو کر اس کو خلعت پہنائی، عالیشان خلعت. جب اس نے پہن لی تو بادشاہ کے سامنے مؤدب طریقے سے یوں کھڑا ہو گیا. تو کھڑے کھڑے اس کو چھینک آئی. چھینک آنے کی وجہ سے اس کے ہاتھ میں کچھ چیز نہیں تھی، تو اس نے خلعت کے کونے سے دامن سے اپنا ناک پونچھ لیا بے اختیار طریقے سے. بادشاہ ناراض ہو گیا. بھری دربار میں اس نے اس کو کہا کہ تو نے میری خلعت کی، خلعت شاہی کی، میری دی ہوئی پوشاک کی بے ادبی کی ہے. اس خلعت کو تم نے احترام سے رکھنا تھا، تم نے اس کی دامن سے ناک پہنچی ہے. اس پر ناراض ہوا، بڑی دربار میں اس کو ڈانٹ پلائی اور اس پر غصے کا اظہار کیا. وہ کہتے ہیں کہ بات سننے کے بعد وہ گھر گئے، ان کی گفتگو بند ہو گئی. حضور سونا سے رحمت اللہ علیہ، جن کا یہ عرس ہم منا رہے ہیں، یہ وہ واقعہ بیان کرتے تھے. اس کی گفتگو بند ہو گئی. یہ امام غزالی نے بھی یہ واقعہ نقل کیا ہے. تو بادشاہ کو جب احساس ہوا کہ میں نے ایک ذی علم اور ذی احترام شخص کی بھری دربار میں بے عزتی کی ہے، تو وہ سمجھا اس وجہ سے وہ چپ ہو گیا ہے. تو بادشاہ اس کے پاس چل کر گیا، لیکن اس کی زبان نہیں کھلی. بادشاہ پریشان ہوا، اپنے خاص حکیم کو اس کے علاج کے لیے بھیجا. دوائیاں، علاج، معالجے سب ہوئے، لیکن اس کی زبان نہیں کھلی.
تو بادشاہ پریشان ہو گیا، طبیب کو کہا کہ اس کو کیا ہوا ہے؟ طبیب نے کہا کہ اس کو کوئی بہت زیادہ دکھ پہنچا ہے، شاک میں ہے، اس لیے یہ بول نہیں پا رہا ہے، شاید وہ جب غم کی کیفیت سے نکلے گا تو پھر بولے گا۔ کہتے ہیں 40 دن تک وہ بالکل گمسم رہے، بول نہیں پاتے تھے۔ جب بولنے کے قابل ہوئے تو بادشاہ نے ان کو بلا بھیجا اور پوچھا کہ کیا ہوا؟ ناراض ہو گئے ہو؟ ڈانٹ تمہیں کڑوی لگی؟ غصہ آ گیا؟ شبلی کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، وہ رونے لگا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، یہ بات نہیں ہے۔ اس نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، ایک سوچ مجھے تڑپا رہی ہے، ایک بات مجھے رلا رہی ہے، اس نے میرے دل میں گھر کر لیا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا وہ کیا بات ہے؟ شبلی نے کہا کہ آپ نے خوش ہو کر مجھے خلعت پہنائی اور میں خوش ہوا اور مجھے چھینک آئی، میں نے اس کی دامن سے ناک پہنچا، آپ ناراض ہوئے اور میری خلعت بھی اتروا دی، خلعت مجھ سے چھین لی اور مجھے دربار سے بھی نکال دیا۔ اے بادشاہ سلامت، میں گھر میں چلا گیا، میری بے ادبی تھی، میری گستاخی تھی۔ میرے دل میں خیال آیا کہ ایک بادشاہ جس کی وقتی حکومت ہے اتنا غیرت مند ہے، اس کو اپنے انعام کی اتنی شناس ہے، لیکن جس رب العالمین نے مجھے پیدا کیا ہے، جس نے مجھے یہ حسین شکل دی ہے، یہ خوبصورت جلد دی ہے، آنکھیں دی ہیں، ناک، زبان، کان، ہاتھ اور پاؤں دیے ہیں، میں نے ان کے ان دی ہوئی نعمتوں کی کتنی بار ناقدری کی ہے، لیکن مڑ کر ایک بار بھی اس نے مجھے ڈانٹا نہیں۔ کبھی مجھ سے انسانیت کا شرف چھینا نہیں ہے، مجھے خلیفۃ اللہ فی الارض کا لقب مجھ سے چھینا نہیں ہے، بلکہ وہ اب بھی مجھ سے پیار کرتا ہے۔ میں غلطیاں کرتا ہوں، گناہ کرتا ہوں، ناشکری، ناقدری کرتا ہوں، پھر بھی مجھ سے پیار کرتا ہے۔ تو مجھے اس بادشاہ کی دربار میں ہونا چاہیے، اور کسی بادشاہ کے دربار میں رہنے کا کیا فائدہ؟ ہم دنیا داروں کے پیچھے بھاگتے ہیں اور دم ہلاتے ہیں، بھئی کچھ پیسے مل جائیں گے، کام پھنسے گا تو وہ مجھے پیسے دے دیں گے، میرے بچے کی نوکری لگ جائے گی۔ اے میرے بھائیوں، جو خدا کے در پر گھٹنے ٹیک کے بیٹھ جاتا ہے اس کو کسی مالدار کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی امیر کی سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور تم اے فقیرو اور آپ اور مجھے، ہمیں شیر بن کے زندہ رہنا ہے، گیدڑ بن کے نہیں جینا ہے، شیر بن کے۔ اے کاشتکاروں، اے مزدوروں، اے محنت کشوں، اے ریڑھی چلانے والوں، رکشہ چلانے والوں، سائیکل پر چڑھ کر سامان بیچنے والوں، تم خدا کے شیر ہو، اپنے آپ کو پہچانو۔ دنیا نہیں پہچانتی، وزیر، مشیر، امیر، صدر اور طاقت والے نہیں پہچانتے، پرواہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ خدا تمہیں پہچانتا ہے، خدا تم سے پیار کرتا ہے، خدا تمہیں اپنا کہتا ہے، تو پھر تمہیں کسی اور کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ چوں شہ مرا برداشت از خاک، چوں شہ مرا برداشت از خاک، سزد گر سر بگزراں نمز افلاک۔ جب بادشاہ مجھ گرے ہوئے انسان کو، میں زمین پر گرا ہوا تھا، میرا چہرہ مٹی میں لتڑا ہوا تھا، میرے بال گرد آلود تھے۔ کل ہی کسی ایک ادیب کی تصویر چھپی تھی ہوئی کہ بیچارہ بہت بڑا ادیب اور بڑا لائق فائق انسان قسم پرسی کی زندگی گزار رہا تھا۔ آج ہمارے ملک کے یہ حالات بن چکے ہیں۔ کہاں ہم عمر فاروق کی اس قول کو یاد کرتے ہیں؟ کیا فرماتے تھے کہ اگر ایک کوئی بھوکا بھی ہے تو اس کا سوال بھی عمر فاروق سے ہوگا۔ تو میں اپنی بات کرتا ہوں، اگر زمین پر گرا ہوا ہوں، میرا چہرہ خاک آلود ہے، میری داڑھی خاک آلود ہے، اور میرا بدن میلا کچلا ہے، میرے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، بڑے بڑے لباسوں والے کھڑے ہیں، بڑے بڑے طاقت والے کھڑے ہیں، دولت مند، بینک بیلنس کے مالک، امیر و کبیر کھڑے ہیں، جنہوں نے بڑے اچھی خوشبوئیں لگائی ہوئی ہیں اور بڑے شان شوکت تمطراق سے آئے ہوئے ہیں۔ بادشاہ یوں نظر پھرا کے دیکھتا ہے،
ادھر بھی امیر کھڑا ہے، ادھر بھی امیر کھڑا ہے، وزیر کھڑا ہے، بیوروکریٹ کھڑا ہے، پولیس والا کھڑا ہے، سیٹ کھڑا ہے، بینک کا اونر کھڑا ہے، کوئی لشکری سپاہی، کوئی فوجی، کوئی آرمی مین کھڑا ہے، سب کو بادشاہ دیکھتا ہے۔ منظر کریں، لیکن دور کہیں کوئی مٹی میں پڑا ہوا ہے، دور کہیں کوئی مٹی میں لتھڑا ہوا پڑا ہے، اور وہ سیٹھ، وہ امیر، وہ کبیر، وہ بیوروکریٹ اس کو پیچھے چھوڑ کر آئے ہیں کہ یہ تو بیچارہ ایسا ہی ہے۔ بادشاہ ان سب کو دیکھ کر طائرانہ نظر ڈال کر ان سے منہ موڑ لیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ وہ چاہتا ہے اس غریب شخص کے پاس جو مٹی میں لتھڑا ہوا ہے، اور بادشاہ اس کو مٹی سے اٹھا کر سینے سے لگاتا ہے، اس کے پیشانی کو چومتا ہے۔ خدا کی قسم میرا رب اس سے بھی زیادہ مہربان ہے، خدا کی قسم جانو اپنے رب کو۔ اور جب اس مٹی میں گرے ہوئے شخص کو بادشاہ اٹھا کر سینے سے لگائے تو سیٹھوں کی سیٹھی، امیروں کی امیری تو دھری کی دھری رہ گئی یا نہیں رہ گئی؟ اعلی پوشاک، بینک بیلنس دھرا کا دھرا رہ گیا یا نہیں رہ گیا؟ بادشاہ کی مرضی ہے۔ میرا رب بھی کہتا ہے مایوس مت ہو، میرا رب کہتا ہے اللہ یشتبی الیہ من یشاء، میں اللہ فرماتا ہے میری مرضی ہے میں جس سے دوستی کروں۔ ملا مولوی پیر فقیر کون ہوتے ہیں مجھے ڈکٹیٹ کرنے والے، اور بڑے بڑے آنکھوں میں سرمے لگا کر اور بڑی تم تراک سے اور بڑی شاندار پوشاک پہن کر کھڑے ہونے والے مجھے مجبور نہیں کر سکتے کہ میں ان سے دوستی کروں۔ میری مرضی ہے میں جس سے دوستی کروں۔ تو وہی بات سمجھنے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ سوال ہے آپ سے، پہلے بھی سوال کیا تھا، آخر میں بھی سوال پوچھتا ہوں، بھئی اللہ سے رشتہ جڑا یا نہیں جڑا؟ پہلے یہ بتاؤ کہ اللہ سے رشتہ جوڑنا ہے یا نہیں جوڑنا ہے؟ گناہ ثواب کی بات بعد میں آئے گی، پہلے خدا سے، اللہ کی ذات سے رشتہ جڑنے کی تمنا ہے یا نہیں، آرزو ہے یا نہیں؟ یابم یا نیابم آرزوئے می کنم، یابم یا نیابم آرزوئے می کنم، محبوب ملے یا نہ ملے آرزو ہی صحیح۔ یابم یا نیابم آرزوئے می کنم، حاصل آیت یا نہ آیت جستجوئے می کنم، محبوب کا ملا ہو نہ ہو جستجو جاری رہے گی۔ فقیروں جستجو میں لگ جاؤ، اپنے رب کی جستجو میں۔ وہ جس کو جو ڈھونڈتا ہے وہ اسی کو پاتا ہے، جو روپے کو ڈھونڈتا ہے وہ روپے کو پاتا ہے، جو طاقت کو ڈھونڈتا ہے وہ طاقت کو پا سکتا ہے، جو شان شوکت اور برتری کو منزل مقصود بنا لیتا ہے وہ اس تک پہنچ سکتا ہے۔ لیکن کتنے ہیں ہم میں سے جو شان و شوکت، روپیہ پیسہ، طاقت توانائی، لشکر و سپاہ چھوڑ کر وہ کہتے ہیں میرے رب تو میرا ہو جا بس؟ ہے تمنا خدا سے رشتہ جوڑنے کی؟ پھر وہ خدا کہتا ہے جس کو ہو جان و دل عزیز تیری گلی میں آئے کیوں، پھر سر کا سرجا سانگا سٹے سٹے کے مرد ایندہ میدان اینیے میں۔ ایسے سر کی بازی لگے گی دوست، ایک تو نہیں ہے اس کا طلبگار، اس کی تو دنیا طلبگار ہے، کائنات اس کی طلبگار ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مشہور قصہ ہے حکمران کا، وہ کسی ایک میر بہر کی لڑکی پر عاشق ہو گیا تھا، تو اس میر بہر کی لڑکی سے اس نے شادی رچا لی تھی۔ نوری اس کا نام تھا۔ جام تماچی انڑوں کی حکومت رہی ہے اس سندھ میں، تو بٹائی صاحب نے اس کو بیان کیا ہے۔ وہ نوری جو تھی وہ سانولی سلونی سی ایک سادہ سی عورت تھی جو اپنے تکلیف دی زندگی میں اپنے اوقات بسر کرتی تھی، لیکن بادشاہ جب وہ کینجھر آج بھی موجود ہے، وہ کینجھر جس کا پانی کراچی والے بھی پیتے ہیں نا، وہ نوری کے باپ کا نام تھا۔ وہ کینجھر
کراچی والے بڑے ماشاءاللہ معزز ترین لوگ ہیں. کراچی والوں سے گزارش ہے کہ بھائی ہم ذرا دیکھنے والے دیکھ کے چل، ہم بھی پڑے ہیں راہوں میں. کراچی والوں ذرا دیکھو، یہ ہم بھی راہوں میں پڑے ہوئے ہیں. تو کراچی والے تو ماشاءاللہ بڑے عزت و وقار والے ہیں، بڑے شان والے ہیں. لیکن بھائی وہی بات ہے نا، اگر ہم مٹی میں پڑے ہوئے ہیں اور خدا نے ہمیں چن لیا تو پھر کیا مزہ. پھر بڑے شہروں والے دیکھتے ہی دیکھتے رہ جائیں گے. ہمیں اپنی قسم پرسی پر کوئی بھی ہمیں پریشانی نہیں ہے، ہمیں ہونی بھی نہیں چاہیے. یہ کمزوری، یہ ضعف جس کا ہمیں تانا ملتا، بھائی یہ تو ڈگے ہیں، ڈگے ہیں، ہم ڈگے ہیں. ٹھیک، کوئی اپنی کمزوری اور ضعف کو اپنی طاقت بنا لے تو پھر وہ طاقتور لوگ اس کا کیا بگاڑ سکتے. وہ کمزوری اور ضعف کیسا ہے کہ ہم یار کے دروازے پر جو گرے ہیں تو وہ کمزوری ہمیں اٹھنے نہیں دیتی. اپنے محبوب کے دروازے پر جو گرے ہیں تو وہاں سے ہمیں ہماری کمزوری اٹھنے نہیں دیتی. اس کمزوری کو دوستو طاقت بنا لو. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ لمبی بات ہو رہی ہے، معافی چاہتا ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ جب اس نوری سے اس کی شادی ہو گئی تھی، وہ کینجر کی بات ہو رہی تھی جس کا مجھے اتنا علم بھی نہیں ہوتا، کوئی غلط بات ہو جائے تو علم والوں سے معافی ہے، سب سے معافی. تو وہ اس کینجر کے کنارے اس نوری پر نظر پڑ گئی تھی، اس نے اپنی منقوہ بنا لیا تھا. جام تماچی بڑا مشہور حکمران گزرا ہے جو ٹھٹے کے مشہور بزرگ کا مرید بھی تھا. تو اس نے اس سے شادی رچا لی اور وہ بیچاری سادہ سی اور ان پڑھ سی عورت تھی، اور اس کے حرم میں بڑی بڑی نام اور مقام والی رانیاں بھی تھی. تو تماچی نے کہا کہ صبح میں شکار پر جاؤں گا، جتنی بھی میری رانیاں ہیں وہ 16 سنگار کر کے بیٹھے، جو مجھے اچھی لگے گی میں اس کو ساتھ لے جاؤں گا. اس کی یہ رانیوں نے حد کر دی. انہوں نے زیورات پہنے، انہوں نے غازے لگائے، انہوں نے ہونٹوں کو خوبصورت بنایا، بالوں کو کنگھی کی، آنکھوں میں سرما ڈالا، خوبصورت لباس پہنا، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بار بار اپنے آپ کو سنوارا، سجایا. اور نوری بیچاری خاموشی سے بیٹھی ہوئی ہے، سارا تماشا دیکھ رہی ہے اور وہ کچھ بھی نہیں کر رہی ہے. آخر میں سوچا کہ میرے محبوب نے کہا ہے کہ تیاری کرنی ہے، تو یہ تو تیاریاں کر رہی ہیں. تو اس نے اپنے محبوب کے فرمان کی بجاوری میں کچھ بھی نہیں کیا، سرمدانی نکالی، ایک سلائی اس آنکھ میں پھیری، ایک اس سرمے میں کیا خرچ آتا ہے خرچ. ایک سلائی اس آنکھ میں پھیری اور ایک سلائی اس آنکھ میں، اور خاموشی سے بیٹھ کے کہاں اتنے حسین خوبصورت رانیاں اور کہاں میں ایک میر بہر ملاح کی بیٹی. اس کو اپنے اوقات کا پتہ تھا. ساری رانیاں صف میں کھڑی ہو گئیں. تماچی آیا، دیکھتا چلا جا رہا ہے. گند جنی جی گود میں پاوڑا پوشا، دیکھتا جا رہا ہے، دیکھتا جا رہا ہے. ایک سے بڑھ کر ایک حسین رانی کھڑی ہے. چلتے چلتے کہ دیکھا ایک کونے میں ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہے جس نے کوئی سنگار نہیں کیا ہے، سادہ سی عورت ہے. اس کے تھوڑی کو پکڑا، یوں کر کے دیکھا، اس کے سرمے کی وہ جو سلائیاں اس نے پھیری تھیں وہ اس کو پسند آ گئی. وہ 16 سنگار کرنے والی رانیوں کو چھوڑ دیا، اس میر بہر کی بچی کو اپنے ساتھ لے گیا اور کہتا گیا کہ بھائی سرمو ہر کا پائے پر اکھ جو پھیر. میک اپ ہر کوئی کرتا ہے، سنگار ہر کوئی کرتا ہے، سرما ہر آنکھ پہنتی ہے، لیکن آنکھ کا فرق ہے. وہ سرما نہیں تھا، وہ سچائی تھی. وہ سرما نہیں تھا، وہ سادگی تھی.
وہ سرما نہیں تھا، وہ پیار تھا. وہ سرما نہیں تھا، وہ حکم کی بجاوری تھی. وہ تصنع نہیں تھا، وہ نمائش نہیں تھی، یار کے فرمان کی بجاوری تھی. سیکھو میرے رب العالمین کی ادب کو سیکھو. معافی چاہتا ہوں، لمبی بات ہونے کی معافی چاہتا ہوں. دوستو، آخر میں مقصد پر آتے میں عرض کر رہا تھا کہ جب دولت آ گئی ہے، پیسے آ گئے ہیں، تو آج ہم یہ عزم کرتے ہیں، میں عزم کرتا ہوں، آپ عزم کرتے ہیں، جو میرا بھائی تکلیف میں ہے میں اس کی دستگیری کروں گا، بیماروں کے علاج پر خرچ کروں گا، نوجوانوں کی تعلیم پر خرچ کروں گا، بچیوں کو تعلیم دلائیں گے، اپنے بچیوں کو، لڑکیوں کو تعلیم دلائیں گے. میرے نبی نے کہا ہے جس کو اللہ نے بیٹی دی ہے اس بیٹی کی تربیت کی، اس کو اچھی تعلیم دی، اس کو اچھی تعلیم دی. میرے نبی نے کہا ہے کہ قیامت کے دن میرے ساتھ ایسے ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں. نبی کے ساتھ ہونا چاہتے ہو روز قیامت، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہونا چاہتے ہو تو بچیوں کو تعلیم دلاؤ. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ. علم کا حصول لازم ہے ہر بچے پر اور ہر بچی پر. بڑے شہر والے جو آپ اور ہم دیہاتیوں کو نظر انداز کرتے ہیں، یہی تو وہ غلطیاں ہیں جو ہم بار بار کرتے ہیں. تو اس لیے جتنے بھی میرے دوست ہیں تعلیم کے سلسلے میں پورے ذمہ دار بن جائیں. میں بھی ذمہ دار بنتا ہوں، آپ بھی ذمہ دار بن جائیں. لیکن بچیوں کو آداب سکھائیں جو ہمارے اس کلچر کا حصہ ہیں. بڑوں کا احترام کرنا ہے، چھوٹوں سے شفقت کرنی ہے، آنکھوں میں حیا اور شرم ہونا چاہیے. جو میرے نبی نے ہمیں سکھایا ہے وہ شرم، وہ حیا ہمارے آنکھوں میں ہونا چاہیے، ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے. ہمارے دلوں میں اللہ کا ذکر ہو، خدا کی یاد ہو، تاکہ ہمارے دل روشن اور منور ہو جائے اور یہ زندگی ہماری آسان ہو جائے. یہ زندگی ہماری آسان ہو جائے. ورنہ تو وہ جو شبلی کی میں بات کر رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ میں تمہاری پوشاک کی بے ادبی کر کے راندہ درگاہ ہو گیا، لیکن میری آنکھ کھل گئی. اس بادشاہ نے کبھی مجھے تانا نہیں دیا. آج کے بعد میں اس کا درباری بننا چاہتا ہوں. میں نے پوچھا تھا کیوں آئے ہو، عرض کیا تھا ہم کیوں آئے. شبلی کو بڑے عرصے کے بعد وہ بات سمجھ میں آئی جو اگر ہم اور آپ خدا کے درباری بننا چاہتے ہیں تو پھر جستجو بھی اسی کی شروع کریں. کام دنیا کا کریں، وہ ضروری کرنا ہے. معاش کو مضبوط بنانا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے. اپنے کاروبار میں محنت کرنا ہماری مشترکہ ذمہ داری ہے. کسی فقیر کو زیب نہیں دیتا کسی کے سامنے ہاتھ دست سوال دراز کرے. میں نے عرض کیا تم شیر ہو، وہ شیر کسی کا جھوٹا نہیں کھاتا. وہ شیر شکار کر کے پیٹ بھرتا ہے تو دوسرے 10 جانور اس کے بچے ہوئے شکار سے آ کر پیٹ بھرتے ہیں. فقیروں شیر بن کر کے جیو. آج ہم یہاں اس لیے بھی جمع ہوئے ہیں کہ اپنے آپ کو پہچان سکے کہ ہاں ہم کیا. وہ رومی کہتا ہے کہ ایک شیر کا بچڑا تھا، اس کو کسی چرواہے نے پکڑ لیا اور اس کو پالنا پوسنا شروع کر دیا. اس کو بکریوں کے ریوڑ میں رکھا، بکریوں کا اس نے دودھ پیا، زندگی بکریوں کے ساتھ گزاری. آج چھوٹا بچہ اور کچھ دنوں کے بعد بڑا شیر بن گیا. بکریوں کے ریوڑ میں رہ رہ کے اس کی عادت بھی بکریوں والی ہو گئی. شیر کی عادت بھی بکریوں والی ہو گئی. ایک دن جنگل میں وہ چرواہا بکریاں چروا رہا تھا تو دور سے کوئی شیر آتا ہوا نظر آیا اور اس نے اس ریوڑ پر حملہ کر دیا. تو بکریاں بزدل ہوتی ہیں، ڈرپوک ہوتی ہیں، تو وہ بکریاں بھاگ کھڑی ہوئیں. شیر ان کے پیچھے بھاگا. شیر نے دیکھا کہ اس ریوڑ میں بکریاں نہیں ہیں صرف، اس میں تو ایک شیر بھی بکریوں کی طرح ڈر کے بھاگ رہا ہے. حیران ہو گیا شیر، یہ کیا ہو گیا؟ بکریاں تو ڈرتی ہیں لیکن شیر بھی بکریوں کی طرح ڈر کے بھاگ رہا ہے، یہ ہوا کیا؟ رومی کہتا ہے کہ وہ شیر
दूसरी सिमत से आया और शेर जो बकरियों के रेवड़ में था उसको घेर लिया। उसको कहने लगा कि भाई तुम क्यों डरते हो? उसने कहा मैं बकरी हूं। उसने कहा तुम बकरी नहीं हो। उसने कहा मैं बकरी हूं, ये देखो ये बकरियां भाग रही, मैं भी भाग रहा हूं। उसने कहा तुम बकरी नहीं हो। तो उसने कहा फिर मैं क्या हूं? उसने कहा तुम शेर हो। उसने कहा शेर तुम हो, मैं नहीं हूं। शेर तुम हो, तुमसे डरना चाहिए, तुम मुझे खा जाओगे। उसने कहा नहीं, जैसा मैं हूं वैसा तुम हो। उसने कहा मुझे तो पता नहीं। उसने कहा आ जाओ मेरे साथ। और रूमी रहमतुल्लाह तआला अलैह कहते हैं कि उसको कुएं पर ले गया, उसको कुएं पर ले गया। उसने कहा मुझे देखो, मेरी शबीयत देखो, मेरी आंखें देखो, मेरे बाल देखो, और फिर तुम आगे हो जाओ, कुएं के सामने तुम्हारा साया कुएं पर बनेगा, फिर उसको देखो कैसा नजर आता है। जब वो कुएं के ऊपर यूं करके उसने झांका, उसका साया सा पानी पर बना, तो हैरान हो गया। उसने कहा वाकई जिस तरह तेरी अड़ियाल है मेरी भी अड़ियाल है, जिस तरह तुम्हारे कान है वैसे मेरे भी कान है। तो उसने कहा जरा तुम अपने बदन को अकड़ाओ। उसने अकड़ाया। उसने कहा जरा जोर लगाओ, जोर लगाया। उसने कहा जरा धाड़ो, मैं भी धाड़ता हूं। शेर धाड़ा, वो बकरियों के साथ रहने वाला भी शेर धाड़ा, जंगल गूंज उठा। शेर को पता चल गया कि मैं बकरी नहीं हूं, मैं शेर हूं। शेर को पता चल गया मैं बकरी नहीं हूं, मैं शेर हूं। उस दिन से उसने बकरी की सोबत छोड़ दी, वो शेरों के साथ रहने लगा। ए शेर, आज तुम्हें भी अल्लाह की जात तुम्हें भी कुएं के ऊपर ले आई है कि तुम सब बकरी नहीं हो, तुम शेर हो। इस कुएं को देखकर लोग भाग जाते हैं कि भाई ये खानकाह है, ये तो गई गुजरी बातें करेंगे, क्या जाना है भाई, ये तो ख्वाबो ख्याल की बातें करेंगे। लेकिन ये कुआं वो कुआं है जहां शेर अपने आप को शेर देखता है और अपने आप को पहचानता है। आज के बाद हम सब शेर हैं, हाथ ऊपर करो। किसी के सामने दस्ते सवाल दराज नहीं करेंगे, हाथ ऊपर करो। मेहनत करेंगे, हाथ ऊपर करो। मुआश को मजबूत बनाएंगे, हाथ ऊपर करो। कारोबार करेंगे, हाथ ऊपर करो। इल्म से प्यार करेंगे, हाथ ऊपर करो। अपने मुआशरे को खूबसूरत बनाएंगे जिस तरह मेरे नबी ने बनाया था, मसावात कायम की थी। जब वो सब सहाबा नीचे बैठते थे तो मेरे नबी भी उनके साथ नीचे बैठते थे। आज के बाद मैं भी तब्दील होना चाहता हूं, आपको भी दावत देता हूं कि आप भी तब्दील हो जाओ, एक नई जिंदगी शुरू करो। नफरतें निकालनी है, हाथ ऊपर करो। सिंधी, पंजाबी, पठान, सराइकी, जितनी भी कौमें यहां मौजूद हैं, हम हुजूर के उम्मती हैं और अल्लाह के बंदे हैं। कोई फर्क नहीं होना चाहिए हमारे अंदर। हम मिलकर आगे बढ़ेंगे। हम हुजूर के सामने सुरखरू होना चाहते हैं। जब नबी हमें देखें तो जिस तरह तमाची ने नूरी के हाथ से थाम लिया था, हम देहातियों को, अजट गंवारों को भी काश हमारा नबी हाथ से थाम ले। इसलिए तो मैं कहता हूं कि हम गंवार ही अच्छे हैं, अजट ही अच्छे हैं, लेकिन इल्म से प्यार, लेकिन मुआश से प्यार, लेकिन मेहनत करनी है। जिसने पहले कारोबार नहीं किया है वापस जाकर कारोबार शुरू करें। मुलाजमत और नौकरियों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। नौजवानों से गुजारिश करते हैं ऐसे लोग आगे आए, हमारे दोस्तों को सिखाएं कारोबार कैसे होता है, उनको लेक्चर दें। ये दोस्त, आप सीखना चाहते हो कारोबार कैसे किया जाए, भाई कहां है वो लोग जिनके पास ये इल्म है, बताओ हमें, ताकि हम सब कारोबार कर सकें। हम आपके साथ रहना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं। जिस तरह मेरे नबी ने तिजारत की थी, ये सब फकीर भी कारोबार करना चाहते हैं। इसलिए कारोबार करना चाहते हैं, अपनी जरूरत पूरी करें, अपने बच्चों की जरूरत पूरी करें, माँ बाप की खिदमत करें, और जो लोग पस्तियों में गिरे हुए हैं उनका हाथ थाम कर उनको भी आगे बढ़ने में मदद कर सके। इन तंसुरल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे खुदा तुम्हारी मदद करेगा। खुदा की मदद क्या हो सकती है? खुदा को पानी नहीं चाहिए, खुदा को खुराक नहीं चाहिए, खुदा को लिबास नहीं चाहिए, खुदा को घर नहीं चाहिए। खुदा इन सब जरूरतों से बालातर है।
اللہ کہتا ہے میری مخلوق کی، میرے بندوں کی، انسانوں کی مدد کرو. تم نے انسان کی مدد نہیں کی، مجھ اللہ کی مدد کی ہے. ہم سب ایک دوسرے کی مدد کریں گے، تعلیم میں مدد کریں گے، ایک دوسرے سے محبت کریں گے، نفرتیں مٹائیں گے، قدورت اور کینہ دل سے نکال کر باہر کرو. اور سیاسی شعور ضروری ہے. دنیا کی حالات سے باخبر رہو. کیا ضروری ہے کہ ہم کسی کو چور چور پکارتے پھریں، لیکن پتا ہونا چاہیے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں. آپ کو اور مجھے پتا ہونا چاہیے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. ضروری نہیں کہ ہم ایک دوسرے سے بیٹھ کر بحث کریں اور لڑیں جھگڑیں، لیکن پتا ہونا چاہیے. تو سیاسی شعور، سمجھ، فہم الحمدللہ آپ کے پاس ہے، لیکن بد زبانی اور بد اخلاقی کی صورت میں سیاسی شعور ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں، اور آپ کا یہ وتیرہ نہیں ہے. تو انشاءاللہ جماعت اصلاح المسلمین ایک جماعت کی صورت میں گرو کرے گی. روحانی طلبہ جماعت کے ممبران آگے بڑھیں گے. باتیں بہت تھیں، آخر میں وہ شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ وہ چھوڑ کر چلے گئے. وہ ایک موقع پر ایک لفظ کہتے ہیں، وہ سوچتے ہیں، وہ بڑے پیارے انسان تھے، وہ پڑھ کر دیکھیے گا، بہت پیارے انسان. سوچتے ہیں، سوچ سوچ کے کہتے ہیں کہ دنیا اگر میرے ہتھے لگ جائے تو میں کیا کروں گا. امام شبلی وہ سوچتے ہیں دنیا اگر میرے ہتھے لگ جائے تو میں کیا کروں گا. وہی تو ہے اس میں. وہ کہتے ہیں نا، وہ بڑی دلچسپ بات ہے، بات طویل ہو جائے گی اس لیے داستان کو چھوڑو. سوچتے سوچتے انہوں نے کہا کہ دنیا کیا ہے. اس نے کہا پیسے ہیں، کپڑے ہیں، سونا ہے، چاندی ہے. سوچ سوچ کے اگر اس نے کہا خدا قادر تو ہے کہ پوری دنیا کو، جتنے بھی دنیا کی صورتیں پھیلی ہوئی ہیں اس کو یکجا کر دے. ذرا سوچیے گا، یکجا کر دے. پھر وہ کہنے لگے اگر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے پوری دنیا کو ایک لقمہ بنا دے، پوری دنیا کے خزانے، سونا، چاندی، ڈائمنڈ، پتہ نہیں بینک بیلنس، ڈالر، سارے اس کا ایک لقمہ بنا دے، تو سری سکتی یوں کر کے بیٹھ گئے. پوچھنے لگے او شبلی کیا کرو گے. اس نے کہا کہ میں نکلوں گا، جو ایک بھوکا ہوگا اس کے منہ میں ڈال دوں گا، اور کہے گا کہ میں کبھی اس کو یاد بھی نہیں کروں گا، یہ تو ایسی چیز ہے ہی نہیں، میں نے کچھ کیا ہی نہیں، میں کیا یاد کروں گا. بھائی وہ دل چاہیے نا شبلی والا. اس تمہارے اور ہمارے طریقے کے بانی حضرت ابو الحسن خرقانی، وہ ایک دفعہ تہجد کے ٹائم بیٹھے ہوئے یوں دعا کر رہے ہیں. دعا کرتے 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 وہ جنت جہنم کا خیال آ گیا. اس نے کہا جہنم بھی ہے، علماء بتاتے ہیں بڑی کٹھن جگہ ہے. اے میرے مولا، تمہارے بندے اس میں جائیں گے، یہ کمزور انسان کہاں اس کی تپش برداشت کر سکیں گے. پھر رو کر کہنے لگے اے میرے پروردگار، تمہارا جہنم جتنا ہے تو نے کہا ہے بہت بڑا ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے. وہ کہنے لگے اے میرے رب، ابو الحسن خرقانی کو اتنا بڑا بنا دے، اتنا بڑا بنا دے، اتنا بڑا بنا دے جتنا تمہارا جہنم ہے. پھر خرقانی کو جہنم میں ڈال دے، تمہاری ساری مخلوق آرام سے رہے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کہ خرقانی ہی جہنم کو بھر دے. یہ اللہ والوں کی محبت اور پیار ہے ہم اور آپ کے ساتھ. ایسا پیار آپ کو کہاں ملے گا؟ تو اس لیے میرے دوستو، ذکر کا طریقہ عرض کر کے یہاں دل ہے، اس دل میں توجہ رکھیں. کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے ہر وقت توجہ رہے کہ دل ذکر کر رہا ہے اللہ 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 اللہ. یہ خفی ذکر ہے. زبان خاموش رہے، سانس آتا جاتا رہے، دل میں توجہ رہے کہ دل ذکر کر رہا ہے اللہ 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 اللہ. زبانی ذکر زبان سے ہوتا ہے، زبانی ذکر زبان سے ہوتا ہے، اس سے منع نہیں ہے، وہ بے شک کریں. لیکن قلبی ذکر نقش بندی سلسلے کا ہے اور آسان ذکر ہے. کاروبار بھی ہوتا رہے گا، تجارت بھی ہوتی رہے گی، بس دل کا توجہ اللہ کی ذات کی طرف رہے گا. ظاہر با خلق، باطن با ملک. ظاہر دنیا والوں کے ساتھ، دل آپ کا اللہ کے ساتھ ہوگا. تو اس لیے خفی ذکر، قلبی ذکر کسی بھی شغل میں رکاوٹ نہیں بنتا. اللہ 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 اللہ. سمجھ میں آ رہا ہے ذکر قلبی؟
تو ذرا سا اس دل پر سب لوگ انگل رکھیں، یہ دل ہے، میں نے رکھی ہوئی ہے، رکھیں سب لوگ، رکھیں، رکھ دیا سب نے. اب ذکر کریں، اللہ 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 اللہ. یہ چابی آ گئی آپ کے دل کو. گھڑی کو چابی آتی ہے نا فقیروں، دوستوں، بھائیوں، آپ کے دل کو چابی آ گئی. اب یہ دل کی گھڑی چلتی رہے گی، اللہ 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 اللہ. زندگی میں بھی گھڑی چلتی رہے گی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے جو ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، جو ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے. اور آپ نے فرمایا ہے کہ ذکر کرنے والا ایسا ہے جس طرح سوکھے ہوئے درختوں میں ایک ہرا بھرا سرسبز درخت. تو ذکر کرنے والے مرنے کے بعد بھی ان کو بشارت ہے کہ ان کا دل نہیں مرے گا، قبر میں بھی دل ذکر کرے گا. اللہ 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 اللہ. مراقبہ کریں، کوئی وضو کا شرط نہیں، ذکر کے لیے کوئی بھی شرط نہیں. سب دوستوں کو، سب خواتین کو، سب کو اجازت ہے، جس مذہب، جس مسلک، جہاں سے بھی آپ کا تعلق ہے، سب کو اجازت ہے کہ ذکر کریں. انشاءاللہ یہ دل جاری ہوگا. اور مراقبہ کریں روزانہ بلا ناغہ، تہجد کے بعد یا فجر نماز کے بعد ختم شریف پڑھیں جس طرح صبح پڑھا گیا، اور پھر ختم شریف بخشیں، آنکھیں بند کریں، توجہ دل کی طرف، اور ذکر اسم ذات کا ورد کریں. سب دوست مراقبے کا اہتمام اپنے گھروں میں شروع کریں. نماز 5 وقت ہم سب نے ادا کرنی ہے. خواتین نے نماز 5 وقت ادا کرنی ہے. یہ میرے نبی کا حکم ہے. آپ نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. میرے نبی کا فرمان ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ہم سب نے نماز ادا کرنی ہے، اور نماز بھی ایسی جس میں اللہ کی یاد ہو. تو نماز پابندی سے پڑھیں. اور جو رمضان کے مہینہ آتا ہے تو یہ روزے ہم پر فرض قرار پائے ہیں، وہ ہم سب نے روزے رکھنے ہیں. اور اس کے ساتھ زکوٰۃ مالدار لوگوں پر واجب ہے، غریب، یتیم، ضرورت مند لوگوں تک پہنچائیں. نصاب والے صاحبان پر فرض ہے. اور اسی طرح حج جو ہے وہ بھی صاحب حیثیت امیر لوگوں پر فرض ہے، جن کا نصاب اتنا ہے، تو وہ بغیر کسی دیر کے زندگی میں ایک بار حج کر لیں. باقی آپ غریب مسکین کبھی بھی نہ گھبرائیں. آپ نے اپنی والدہ کی زیارت کی، آپ کا حج عمرہ ہو گیا. آج تو پتہ نہیں کتنے حج عمرے ہم نے کر لیے ہیں. باہو کہتا ہے مرشدہ دا دیدار و باہو سانو لکھ کروڑا حجا ہو. میرے نبی نے ہمیشہ آسانیاں کی ہیں اور غریبوں کے لیے آسانیاں کی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہ، اب ابراہیم بن ادم گئے طواف بیت اللہ کر رہے تھے، تو ان کو وہ کعبۃ اللہ کی حقیقت نظر نہیں آئی. جس طرح یہ مائکرو فون ہے، ایک تو اس کی شکل ہے، دوسری اس کی حقیقت ہے. حقیقت کیا ہے؟ آواز کو اسپیکر تک پہنچانا. ٹھیک ہے، اگر یہ بجلی بند ہو جائے، آواز اسپیکر پر نہ پہنچائے، تو یہ حقیقت اس کی غائب ہو گئی. سمجھ میں آئی بات؟ تو وہ کہتے ہیں میں طواف کر رہا ہوں، کعبۃ اللہ شریف کی حقیقت نظر نہیں آ رہی ہے. میں نے رب سے عرض کیا ہے پیارے پروردگار، یہ کعبۃ اللہ شریف میں طواف میں لگا ہوا ہوں اور وہ حقیقت نظر نہیں آ رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج میرا کعبہ کسی میرے دوست کا دیدار کرنے گیا ہے. ابراہیم بن ادم وہیں سے چل پڑے کہ وہ کون دوست ہے. کہتے چلتے چلتے گئے، دیکھا کہ جنگل میں ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہے مراقبے کی حالت میں، اور کعبۃ اللہ اس کا طواف کر رہا ہے. اندازہ لگایا آپ نے؟ تو غریبوں، مسکینوں، آپ گھبراؤ نہیں، اور اپنی ماں باپ کی خدمت کرو، اپنے بچوں کی طرف توجہ دو. اور جب تم یہ کرو گے تو میرے نبی تم پر راضی ہو جائیں گے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر شفقت تم پر ہوگی. اور ان کی شفقت ہمیں ملے تو اور کیا چاہیے. تو کبھی بھی قرض اٹھا کر اور اس طرح کے لمبے لمبے تکلیف دہ مجاہدے اور محنتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. پہلے اپنے فرائض پورے کریں جو اللہ نے تم پر عائد کیے، اور جب اللہ تعالیٰ توفیق دے گا اتنی پیسے آ جائیں گے بسم اللہ، پھر تو بغیر دیر کے ٹکٹ لیں اور حج کر کے آئیں جن پر حج فرض ہے. تو اسی طرح
یہاں ماہانہ پروگرام ہوتے ہیں، دیگر جگہوں پر ماہانہ پروگرام ہوتے ہیں، اس میں شرکت کریں اور اپنی صحت کا خیال رکھیں. اور جو رات باتیں عرض کی گئی تھیں، ہر دوست ہم میں سے روزانہ ہونا تو 35 منٹ چاہیے، 40 منٹ، لیکن 20 منٹ کم از کم ہم سب واک کریں گے. میں کروں گا انشاءاللہ. واک کریں، چلیں، اور اس کے ساتھ اپنے بلڈ پریشر کا خیال رکھیں. وقتاً فوقتاً چیک کرواتے رہیں. جس کسی دوست کو بلڈ پریشر ہے تو ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق بغیر دیر کے دوائی استعمال کرے، بلڈ پریشر کنٹرول کرنے کی دوائی استعمال کرے. وہ جو نیم حکیم آج کل برائے نام حکیم پھرتے ہیں، ان سے تو اللہ بچائے. بھائی حکیموں سے بھی ہاتھ باندھ کے میں عرض کرتا ہوں، مخلوق خدا پر رحم کرو. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بلڈ پریشر کی دوائی کھا رہا ہے، وہ کہتا ہے چھوڑ دو، اس دوائی کی ضرورت نہیں ہے. وہ بیچارے کو ڈائبٹک ہے، کہتے ہیں بھائی شوگر کو کھینچ کے رکھو، میں ہوں نا. وہ کیسے حکیم ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ کسی کو کہا کہ وہ کسی کمزور سے مریض سے آدمی کو کسی پہلوان، مولوی عزیز رحمان جیسے پہلوان سے ٹکرا دیا، اور کسی تھکے ہوئے بندے کو اس نے ٹانگ ٹوٹ گئی تو میرے اوپر ہے. حکیم بھی ایسی باتیں کرتے ہیں. تو بلڈ پریشر جو کی دوائی جو آپ استعمال کرتے ہیں، اس کو کبھی بھی بند نہ کریں. وہ حکیم جو کہتا ہے اس کی کہے پر بند نہ کریں. ڈاکٹر جو مستند ڈاکٹر ہیں اس کے مشورے پر چلیں. اور جتنے برانچز کے عہدیداران ہیں، مستند ڈاکٹروں کے لسٹ اپنے پاس رکھیں. جو کوئی بھی بیمار، کسی کو نفسیاتی مسئلہ ہے، کسی کو بلڈ پریشر ہے، کسی کو بیماری ہے، کسی کو کڈنی پرابلم ہے، لیور پرابلم ہے، تو اس کو صحیح ڈاکٹر کے پاس لے جائیں. اور ڈاکٹر کو بھی کہیں کہ خدا کے لیے اس غریب پر رحم کیجیے گا، اس کی کھال نہ اتاریے گا. جو جائز آپ کا حق بنتا ہے وہ پیسے لیں. کسائی ڈاکٹروں سے بھی گزارش ہے، خدا کے لیے کسائی نہ بنو. حکیموں سے بھی، بیچارے حکیموں کے بھی ستائے ہوئے اور ڈاکٹر جو مستند ہیں وہ بھی چھریاں لے کر کھڑے ہیں، تو غریب جائیں تو کہاں جائیں. ڈاکٹروں سے بھی گزارش ہے، غریبوں پر رحم کرو. جائز اپنی جو معاوضہ ہے وہ لو، لیکن غریبوں سے ہمدردی اور میٹھے زبان میں بات کرو. اور ڈاکٹر ان پر شفقت کا ہاتھ پھیریں. کوئی بوڑھا آ گیا ہے، کمزور آ گیا ہے، اس پر رحم بھری گفتگو کریں تو اس کو حوصلہ ملے گا. تو انشاءاللہ یہ ملاقاتیں رہیں گی. اور جو بھی غلطی ہو گئی ہو مجھے معاف کیجیے گا. آپ سب کا آنا قبول فرمائے اللہ تعالیٰ. اور جب یہاں سے آپ واپس جائیں تو احتیاط سے جائیں گے. جب یہاں سے نکلیں گے تو خیال سے نکلیں گے. کوئی بھاگم دوڑ نہیں ہوگی، کوئی دھکم دھکی نہیں ہوگی. گاڑیاں بھی سکون سے، نظم و ضبط سے نکلیں گی. ہم انتظامیہ کے مشکور ہیں. ہم پولیس نے جو تعاون کیا ہے، حکومت نے جو تعاون کیا ہے، ایس ایس پی صاحب نے جو تعاون کیا ہے، اندر خواتین ہزاروں کی تعداد میں ہے، وہاں لیڈیز پولیس آئی ہوئی ہے. ہم ان سب کے مشکور ہیں. ہم دعا کرتے ہیں ہمارا ملک ترقی کرے، ہمارے ملک میں وسائل غریبوں کے کام آئیں، ہمارے ملک میں شعور اور علم بڑھے، ہمارے ملک میں انصاف کا بول بالا ہو، جو کرائم ہے اور ظلم ہے وہ ختم ہو جائے. تو ہم ان انتظامیہ کے مشکور ہیں. تبلیغی وفود بنائے جاتے ہیں. جتنے وفود ہیں وہ ضرور ہر ہفتہ تبلیغ کے لیے نکلیں. اور تنظیمی عہدیداران، روحانی طلبہ جماعت، جماعت اصلاح المسلمین، جمعیت علماء اپنے اپنے ذمہ داریوں کو بہترین طریقے سے پورا کریں. علماء سے گفتگو نہیں ہو سکی، کسی بعد میں کریں گے. خادمین نے بڑی بہترین خدمت کی ہے، خادمین کو آفرین ہو، شاباش ہو. لنگر کا سننے میں آیا کہ لنگر تقسیم کرنے کا نظم و ضبط اچھا رہا. ان سب رضاکاروں کو آفرین ہو. رینجرز کے ہم مشکور ہیں. رینجرز نے تعاون کیا اس بڑے انتظام کو کامیاب بنانے میں، پروگرام کو. ہم ان کے مشکور ہیں. ہم سیکیورٹی اور سلامتی کے جتنے ادارے ہیں ہم ان کے مشکور ہیں. اور دعا کرتے ہیں کہ قوم، ملک، عوام کی بہتری کے لیے سوچیں، اپنے لیے نہیں. ملک، قوم اور عوام کی بہتری اور ان کے حقوق کی تحفظ کے لیے سوچیں. انصاف سے کام لیں. خدا کے سامنے پیش ہونا ہے. اللہ تعالی ہمارے ملک کا حامی اور ناصر ہو. آپ سب کا بہت شکریہ. اور ہیلمٹ ضرور پہنیے گا. ہیلمٹ، موٹر سائیکل پہننے والے ہیلمٹ پہنیں گے. جزاک اللہ. مصطفیٰ جان رحمت لا
کو سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام وہ زبان جس کو سب خون کی کلجی کہے وہ زبان جس کو سب خون کی کلجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جس میں اطہر مکھی کبے جس میں اطہر پہ بیٹھی نہ مکھی کبھی ان کی اعلیٰ نفاست پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ طلع البدر علینا طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجبت شکر علینا ما دعا للہ داعی یا حبیبی یا محمد یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ تیری یاد کملی والے میرے جینے کا سہارا اچھا ہوں یا میں برا ہوں آخر ہوں تمہیں تمہارا یا حبیبی یا محمد یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ بخش دو جو چیز چاہو کیونکہ محبوب خدا ہو مصطفیٰ ہو مجتبی ہو جو کہے اس سے سوا ہو یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا صلوات اللہ علیکہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام ہم یہاں سے
وہاں وہ سنے، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔